اس کے اس عقیدے کو باطل قرار دیتی ہے کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں ہیں، آخرت میں زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں، رزق ملتا ہے، ان کو مریدوں کے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شہیدوں کو مریدوں کے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نذرانے درباروں پہ بیٹھے ہوئے پیر کھا جاتے ہیں۔ وہ غریب اگر نیک ہے جو قبر میں پڑا ہے تو جنت کے میوے کھا رہا ہے، تمہاری دال روٹی کی اس کو ضرورت؟ وہ تو اللہ کی جنت میں ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اور وہ رزق جنت کے میوے ہیں، وہ مزے جنت کی نہروں کے پاس ان کا آرام اور عرش کے سائے کی قندیلوں میں آرام کرنا۔ اسی طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اس کے بعد افضل ترین مقام رکھتے ہیں جو بیت رضوان میں شامل ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر چلے، آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، آپ عمرے کی غرض سے آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مکہ روانہ کیا۔ اے عثمان تم جاؤ، اہل مکہ کو پیغام دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، مارکے کے لیے نہیں آئے، جہاد کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تم جاؤ۔ حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، اہل مکہ نے ان کے استقبال کیا، کہا اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے عثمان تمہارے لیے حرم کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ طواف کر لو۔ عثمان تیری عظمتوں پہ قربان، عثمان تیرے رسول سے سچی محبتوں پہ قربان۔ اہل مکہ کہہ رہے ہیں جاؤ طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، زمزم پیو، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، جو کرنا ہے کرو، بیت اللہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں لوگو یاد رکھو بیت اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے، عثمان کبھی اپنے رسول کے بغیر اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا، میرے رسول، میرے امام، اس کو تم منع کرو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اور عثمان کے لیے دروازے کھولو۔ نہیں، عثمان اللہ کے گھر کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کا رسول اس کے ساتھ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے والوں، حضرت عثمان کو گالیاں دینے والوں، ان پہ طنز کرنے والوں، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی منافق اور کافر کے لقب سے یاد کرنے والوں، یہ عثمان وہ عظیم ذات ہے۔ مشہور ہو گیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ مشہور کہاں ہوا؟ مکہ کے اندر حضرت عثمان ہے اور اللہ کے رسول مقام حدیبیہ پر ہیں۔ مشہور ہو گیا، آپ تک خبر پہنچ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان شہید نہیں ہوئے تھے۔ یہ بیت رضوان کا قصہ اللہ کے لیے اگر تھوڑی سی عقل کے ساتھ غور کرو، یہ قصہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی بہت ساری الجھنوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ صحابہ کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو بیت رضوان کا قصہ واقع آپ یہاں پر بھی ہوتے اور مکے میں بھی ہوتے، آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ عثمان زندہ موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو یہ قصہ کیسے واقع ہوتا، یہ بیعت کیسے لی جاتی؟ اللہ کے لیے سوچنا۔ عقل اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، پیروں فقیروں کے بارے میں کہنے والوں، ہمارے ولیوں کو علم غیب، ہمارے پیروں کو علم غیب، ہمارے ملنگوں کو علم غیب، تعویذ فروشوں کو علم غیب، طوطا پارٹی کو علم غیب، جو طوطے پنجرے لا کے صبح صبح طوطے نکال کے 4 پڑیاں آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، قسمت جو چاہے پوچھو، ان کو بھی علم غیب۔
یہ امام الانبیاء ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مقام حدیبیہ ہے، حضرت عثمان مکہ کے اندر موجود ہیں، خبر مشہور ہو گئی عثمان شہید ہو گئے، اور عثمان کے خون کے بدلے کے لیے، انتقام کے لیے، لڑائی اور قتال کے لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے موت کی بیعت لے رہے ہیں، لڑنے اور مرنے کی بیعت لے رہے ہیں، عثمان کے خون کا انتقام لینے کی باتیں ہو رہی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ افواہ پھیلی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، مجھے تو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ زندہ سلامت موجود ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو مارا نہیں گیا۔ یہ وہ عظیم لوگ جن کے لیے قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سے راضی ہوا، ان اہل ایمان سے، ان 1400 صحابہ کو، مالک اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوا کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والوں، یہاں اللہ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کیا کہہ رہا ہے، غور کرو۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہوا مومنین سے، کب؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور یہ اہل ایمان اللہ کے کلام کے الفاظ کے اندر، فَعَلِمَ ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ نے ان کے دل کو، ان کی دل کو ان سے راضی ہوا، اور ان کے دل کو اس کے اندر جو راز ہے اس کو بھی اللہ نے پہچان لیا، ان پر اطمینان نازل کیا، انہیں قریب فتح کی خوشخبری عنایت کی۔ یہ اہل ایمان اللہ کے کلام میں، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا، مالک کے کلام میں اس کا بھی اعلان موجود۔ ان پر اللہ نے سکینہ، سکون، راحت، اطمینان کو نازل کیا، اور بہت جلدی ایک فتح کی خوشخبری سنائی، بہت سی غنیمتوں کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن فرمایا، سنیے میرے نبی کی حدیث کو سنیے، اور صحابہ کی عزت، صحابہ کی محبت، صحابہ کے مقام کو اپنے دل میں زندہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا، انتم خیر اہل الارض، اے حدیبیہ کے اندر موجود میرے صحابہ کی جماعت، اس دھرتی پہ تم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، تم دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہو۔ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِيَّةً، صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1400 کے قریب تھے، آج روئے زمین پر بسنے والوں میں سے تم میں سے بہتر نبی کہہ رہے ہیں حدیبیہ میں موجود میرے صحابہ، دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ظالم وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں۔ نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے ہی مرتد ہو گئے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں بچا سوائے 3 یا 4 یا 7 کے۔ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، ان صحابہ کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد، میرے یہ بیت رضوان کے ساتھی، ان میں سے اللہ نے چاہا تو کوئی ایک بھی آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ الذین بایعوا تحتہا، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ امام نووی